اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں حسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسلامک سرچ۔ دوستو، بغداد کے شہر میں ایک شیطان نما منکر رہتا تھا۔ وہ ہر روز مسلمانوں سے چند سوالات کیا کرتا تھا۔ یہ سوالات وہ روز کرتا تھا، مگر مسلمانوں کے علماء اور مناظر بھی اس بات سے پریشان تھے کہ ان کا کیا جواب دیا جائے، کیونکہ سوال ہی کافی عجیب تھے۔ بعض علماء نے قرآن کی آیات سے جواب دینے کی کوشش کی، مگر وہ ایک نہ مانا اور کہتا تھا عقلی دلیل دو تب مانوں گا۔ ایک دن پھر وہ یہی سوال دہرا رہا تھا کہ اچانک ایک 11 سالہ بچے نے کہا، میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا۔ اول تو وہ یہ سمجھا کہ بچہ ہے، ایسے ہی بول رہا ہے، مگر جب بچے نے دوبارہ کہا تو اس نے اپنا پہلا سوال کیا کہ آپ مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ اس اللہ کو کس نے پیدا کیا اور اس سے پہلے کیا تھا؟ بچے نے سوال سنا اور اس کا جواب یوں دیا۔ اس بچے نے کہا کہ تم 10 سے الٹی گنتی شروع کرو۔ جب اس نے گنتی الٹی شروع کی تو ایک پر آ کر رک گیا۔ بچے نے کہا اس سے پیچھے جاؤ، تو اس نے کہا اس سے پیچھے تو کچھ نہیں ہے۔ پھر بچے نے کہا جب ایک سے پیچھے کچھ نہیں ہے تو اللہ بھی ایک ہے جو ازل سے ہے، اس سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے، اور جب پہلے کچھ تھا ہی نہیں تو اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہو گیا اور اپنا اگلا سوال کیا کہ آپ لوگوں کا اللہ کس چیز کا بنا ہے، مطلب کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ بچے نے سوال سنا اور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا۔ پھر اس نے منکر سے کہا کہ کیا تم نے کبھی کوئی قریب المرگ انسان دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بچے نے کہا کہ کیا تم نے سوچا ہے کہ وہ جو چند منٹ پہلے حرکت کر رہا تھا، اب مرنے کے بعد اس نے حرکت کرنا کیوں بند کر دی؟ تو اس منکر نے کہا اس کی روح نکل گئی، اس لیے اس نے حرکت کرنا چھوڑ دیا۔ تو بچے نے اس سے سوال کیا جب روح نکل رہی تھی تو تم نے دیکھا وہ روح کس چیز کی بنی تھی، مٹی کی، لوہے کی یا کسی اور چیز کی؟ تو اس منکر نے جواب دیا کہ میں روح کو نہیں دیکھ سکتا، تو کیسے بتا سکتا ہوں کہ وہ کس چیز کی بنی ہے؟ پھر بچے نے کہا جب تم روح کو نہیں دیکھ سکتے اور یہ نہیں بتا سکتے کہ روح کس چیز کی بنی ہے، مگر پھر بھی تم مانتے ہو کہ روح ہے، تو پھر تم کس طرح روح کے پیدا کرنے والے کے بارے میں سوال کر رہے ہو کہ وہ کس چیز سے بنا ہے؟ یہ جواب سن کر وہ منکر اور بھی پریشان ہو گیا اور اپنا اگلا سوال کیا کہ آپ مسلمان کہتے ہو کہ اللہ ہر طرف دیکھتا ہے، تو وہ ہر طرف کیسے دیکھتا ہے اور ابھی وہ کدھر دیکھ رہا ہوگا؟ بچے نے اس سے کہا کہ تم نے کبھی تاریک کمرے میں موم بتی یا شمع جلائی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ بچے نے پوچھا اس کی روشنی کس طرف ہوتی ہے؟ تو وہ شخص بولا ہر طرف، بلکہ وہ سارا کمرہ روشن کرتی ہے۔ پھر بچے نے کہا اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اس طرح وہ بھی کائنات میں ہر طرف دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنا اگلا سوال کیا کہ جنت میں انسان کو کھانے پینے کے باوجود بھی کوئی حاجت پیش نہ آئے گی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ بچے نے کہا 9 ماہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ کھاتا پیتا ہے اور اسے کوئی حاجت پیش نہیں آتی، ویسے ہی جنت میں بھی نہیں پیش آئے گی، چاہے جتنا کھا لے۔ اللہ ان دونوں چیزوں پر قادر ہے۔ اب اس نے اپنا اگلا اور 5واں سوال کیا کہ آپ مسلمان کہتے ہو کہ جہنم میں جہنمیوں کو آگ سے اور تکلیف دی جائے گی، تو جن تو آگ کے بنے ہیں، ان پر آگ کا کیا اثر ہوگا؟ بچے نے یہ سوال سنتے ہی زمین سے مٹی اٹھائی
اور اس منکر کی آنکھوں اور چہرے پر پھینک دی، اور جس کی وجہ سے وہ منکر درد سے شور مچانے لگا۔ تو بچے نے کہا، جب تم مٹی سے بنے ہو اور مٹی سے تمہیں تکلیف بھی ہوئی تو ایسے ہی جنوں کو بھی آگ سے تکلیف ہوگی۔ سارے جواب سن کر مجمع میں موجود مسلمانوں نے اس بچے کو کاندھوں پر اٹھا لیا، اور اس طرح ایک منکر کو اللہ نے ایک 11 سالہ بچے سے ذلیل کروایا اور اس کے فتنے کو کچل ڈالا۔ کہا جاتا ہے یہ بچہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اللہ پاک کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے ان پر۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں تو مجھے اس ویڈیو کے بارے کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کریں، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔